हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत? आवाज़ नहीं आ रही भाई आपकी। तुम क्या खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ भाई आप ही बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं आसिफ भाई बोल रहा हूँ खरगोन से। हाँ जी। आसिफ भाई बोल रहा हूँ खरगोन से, एमपी से। हाँ जी आसिफ साहब फरमाइए। मैंने आपको तारिक जमील साहब का एक आइडियो डाला था, सुना आपने? कौन सा? अभी जो डाला ना आपको, अभी 15-20 मिनट पहले। होगा जी, बोलिए क्या है उसमें। नहीं, क्योंकि जरा सुनते हैं आप इधर, जो आप इतनी तरफदारी शोरा की जो कर रहे हो। शूरा की तरफदारी नहीं करता हूँ मैं, शरीयत की तरफदारी करता हूँ। ये अच्छा, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला आपको जो है हमेशा शरीयत की तरफदारी की तौफीक दी। हम सबको, मुझे ही नहीं, हम सबको। हाँ, सबको जी जी। लेकिन मैं जो सूरा का मामला इतना उठा था, तारिक जमील साहब ने खुद उनकी जवान से बोल दिया ना कि क्या हुआ मामला, उस टाइम के ऊपर क्या मामला हुआ था। यानी नहीं समझा, क्या पूछ रहे हैं आप? जोर से बोलिए भाई, साफ बोलिए। असल में मस्जिद में हूँ मस्तूरा। हाँ तो बाहर आ जाइए। नहीं, वो तो पूरा क्लियर बता दिया ना उन्होंने, तो हजरत इंसान को समझने के लिए, समझाने के लिए। अरे भाई आपकी आवाज के बारे में बात हो रही है अभी, आप क्लियर बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि तारिक जमील साहब ने पूरा क्लियर कर दिया है कि उस टाइम के ऊपर क्या मामला हुआ था, क्या नहीं हुआ था। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था आपको पता है? आपने मेरे को आइडियो डाला, मैंने सब सुना वो। हाँ फिर? है ना, वो सुना, वो 2015 या 16 की। अरे भाई ये सब है ना, ये सब घटिया किस्म के लोग होते हैं ना। देरानी ने ये कहा, जेठानी ने ये कहा, सास ने ये कहा, ससुर ने कहा। कुरान क्या कहता है? अल्लाह के हाथ में हिदायत है कि नहीं है? साथ बोलता है अल्लाह के हाथ में हिदायत नहीं है। बात समझ। अरे बात आप समझो, नबी मासूम है कि नहीं है? तो साथ कहता अल्लाह के नबी ने फिजूल खर्ची की। अरे कितने तिनके ढूंढते रहोगे तुम लोग, कितने अरे सुनो सुनो आसिफ भाई, अरे ऐसे तिनके बहुत सारे। तारिक जमील आए और चले गए, मतलब सारा कचरा तुम्हारे इधर ही जमा हो रहा है। औरतों की पीठ पे हाथ फेरना सही है? हाँ तो ये तारिक जमील को फ्लाइंग किस देता है औरतों को? अरे तिनके आसिफ भाई, तिनके काय को ढूंढते? कुरान और सुन्नत तुमको, सुनो सुनो आसिफ भाई, तुमको भी पता है कुरान और सुन्नत साद के सिर पे हाथ नहीं रखता है। नहीं रख रहा ना? नहीं। फिर ऐसो की क्या तारिक जमील जैसे 100 आ जावे औरतों को फ्लाइंग किस देने वाले। मेरी बात सुनो, यानी उलमा इकराम हो या मुसलमान हो, उनकी गलतियां बयान करने का हुक्म नहीं हम लोग। किसने कहा? अरे कहां से लाए? रुको 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 रुको, अब कहां से लाई है? अरे कहां लिखा है? अरे आसिफ भाई सुनो, अरे सुनो, दीन के मसले में मियाँ भाई है ना, मियाँ भाई, तुम जैसे मियाँ भाई अपने काम के अलावा हर चीज में होशियार रहते हैं। मुसलमान कौम की घटिया ही है, एक रिक्शा वाला रिक्शा में ही कामयाब नहीं है, बाकी वो इल्म में भी कामयाब है और डॉक्टरी में भी कामयाब है। ये हमारी कौम की बड़ी बदनसीबी है। तो आप भी उन्हीं में के हो। ये आपको बोलते हुए शर्म नहीं आई कि उलमा की गलती को, एलानिया गलतियों को नहीं बोलना चाहिए? नहीं, आप बता रहे जो लोग। अरे सुनो आसिफ भाई, सुनो आसिफ भाई, मियाँ भाई की यही तकलीफ है, बोल रहा हूँ ना। मियाँ भाई अपने धंधे के अलावा सब चीज में कामयाब रहता है आपकी तरह। आपने ऐसा कैसे कहा कि उलमा की गलती अलल ऐलान का रद्द अलल ऐलान होगा कि नहीं? गलती को है ना, उनकी इस्लाह करो, उनकी गलती को। अरे इस्लाह, अरे भाई ये भी कहां से लाए? अरे किसने कहा हर वक्त इस्लाह नहीं होती है? कत्ल का भी इंतजाम इस्लाम में है ना, नबी ने दिया है ना, कोड़े मारने का भी दिया है ना। अरे आसिफ भाई मत बोला करो, हर जुमले पे गुनहगार हो जाओगे। और तुम बार बार कह रहा हूं, तुम जैसे मुसलमानों का यही मसला है, अपने काम के अलावा हर चीज में कामयाब है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे तारिक जमील साहब ने शूरा का पक्ष खींचा था 2015 के अंदर। शूरा का पक्ष नहीं खींचा था, उलमा जिस तरफ थे उस तरफ थे वो। अभी भी शूरा अमारत, ये सादियानी है ना, सादियानियों की औकात नहीं है, शूरा अमारत से बाहर है, शरीयत पे ले जाने की हिम्मत नहीं है। किसने कहा शूरा अमारत का मसला है? किस फतवे में लिखा है शूरा अमारत का मसला है? शर्म नहीं आती? मैं आसिफ भाई आपको ये कहता हूं, शर्म नहीं आती बार बार ये बोलते हुए कि शूरा अमारत का मसला है? क्या अल्लाह के हाथ में हिदायत नहीं है? शूरा का मसला है। सुनो, अरे अल्लाह के हाथ में हिदायत नहीं है तो कौन किसके हाथ में हिदायत? तो साथ तो बोला है। अरे हजरत मेरी बात सुनो, बात को है ना, अगर मौलाना साहब ने ऐसा कहा है तो उनके आगे पीछे की क्लिप देखो,
آگے بھی اچھا ایسا کرو آصف، آدھا گھنٹہ دیتا ہوں، آدھا گھنٹہ بیان کرو جس میں بیچ میں جوڑ دو کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے ورنہ نبیوں کو نہ بھیجتے. ارے شرم آتی ہے. چلو تم کو چیلنج ہے، چلو تم کو چیلنج ہے، سنو تم کو چیلنج ہے، تم ایسا بیان کرو، آدھا گھنٹہ آگے آدھا گھنٹہ پیچھے دیتا ہوں، تم 10 منٹ کا نہیں، تمہارے اندر ہمت ہے صاحب بیچ میں جملہ سیٹ کر کے بتاؤ. ارے کتنے بڑے بے غیرت ہو، کتنے بڑے بے شرم ہو. نبی کو فضل خرچ کہا اس بدماش نے، صحابہ کے اندر عیب نکالا، قرآن اور حدیث کے اندر ارے جھوٹی حدیثیں، جھوٹے قرآن، تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ انہوں نے رجوع بھی کر اپنی غلطیوں سے کر لیا. کب کیا رکو کب کیا؟ ارے مولانا بیٹا نے یہ کیا کہتے دیوبند کو علماء کرام نے کہا. ارے کب کہا وہی؟ ارے کب کہا؟ اب وہ اتنا تو نہیں ہوا تھا. ارے تو نہیں پتا تو وہی تو کہہ رہا ہوں، رکشہ چلاتے ہو کیا کرتے ہو؟ اس پہ دھیان دو، کچھ انسان بن جاؤ گے. آصف بھائی اگر دکان چلاتے ہو نا اس میں دھیان دو، انسان بن جاؤ گے. کب کیا؟ 2018 میں اس نے کیا. سنو 2018 میں اس نے کیا، وہ بھی دیوبند نے قبول نہیں کیا، اس کے بعد بھی ہزاروں غلطیاں کر چکا ہے وہ آدمی. ارے یار کتنے بڑے بے شرم ہو تم لوگ. امارت شورا کا مسئلہ کوئی مائکا لال ثابت تو کرے. ارے عجیب عجیب عجیب. ارے تم ثابت کرو ہمارے شورا کا مسئلہ ہے، بولو تمہاری جوتی ہمارا سر. سنو جب بھی آپ شورا والوں کا، ارے کون شورا والا یار، کون شورا والا؟ میری بات تو سنو پہلے. ارے بھائی تمہاری سننی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کون شورا والا، کون شورا، کیا شورا؟ جو بھی ہے مسئلہ جو بھی ہے یار بھائی سنو، وہی کہہ رہا ہوں رکشہ چلاؤ تمہاری تم. ارے آصف بھائی رکشہ چلاؤ جو بھی ہے نا، شورا کیا ہے بولو، ثابت کرو شورا کیا چیز ہے. ارے یہی تم لوگ کو پھنسا دیا گیا، اللہ کی قسم، نہ شورا کا مسئلہ ہے نہ امارت کا مسئلہ ہے، سعد کی گٹیا ہے. وہ اسلام جو ہمارے نبی دے کے گئے تھے اس سے بھٹکا رہا ہے سعد، اور اس سے بھٹکا ہوا اس کا مسئلہ ہے. سمجھو آصف بھائی اتنا بے شرم مت ہو، اللہ کیا جواب دو گے؟ کچھ باتوں کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا. ارے کچھ کون سی بات کو؟ ارے بولے نا، سنو 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 سعد بول دے نا، سعد بول دے، میرا مطلب یہ نہیں ہے، اس نے تو لکھ کے دیا، میں ساری باتیں ثابت کر سکتا ہوں. ارے کیا یار تم لوگ شرم، اس سے بلوا لو نا، جس سے بلوانا ہے، جس کو بولنا چاہیے تو کہتا ہے میں ثابت کر دوں گا. اور تم جیسے ہیں کہ آگے سنو پیچھے سنو، یہ مطلب ہو. ارے بھیا اتنے سارے دلالی میں کیوں محنت کر رہے ہو؟ ساتھ کی ساتھ سے بلوا دو نا، سب بولا تو اس نے. ارے سنو بھائی حکم، پھر تو میں روکتا ہوں، کوئی گھٹیا مت سنانا قرآن کے خلاف. حکم رکشہ چلاؤ اپنی، کیا حکم ہے بولو؟ جہالت ہی بول رہے ہوگے، بولو ہم کو کیا حکم ہے؟ اپنوں کو یہ حکم ہے حدیث کے اندر کہ تمہارا امیر کی اطاعت کرو. ارے کب کہا نافرمانی؟ وہی کہہ رہا ہوں نا، جب بھی منہ سے بولو گے تم رکشہ والے رہو، گھٹیا ہی مت بولو. امیر کی نافرمانی نہ مانی جائے. اللہ نافرمانی کا حکم، اللہ کے اگر کوئی امیر دے تو نہ مانا جائے، یہ حکم ہے ہم کو. تو برابر صحیح بات ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف چلائے تو نہیں مانا جائے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. تو پھر ختم کرو. لیکن بتاؤ نا، میرے کو انہوں نے کہاں پر اللہ جو حکموں کا نبی، اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. حضرت عمر نے بد دعا کی، حضرت بلال نپٹ گئے. جس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہ ہو وہ خودکشی کر رہے ہوئے. مکہ اور مدینہ کو نظام الدین ہے. یہ تو میری بات سنو، انہوں نے دین کی کتابوں میں سے بیان کرایا نا. اچھا یہ آیا نیا سکسر مارا. کون سی کتاب میں لکھا مکہ اور مدینہ کا نظام الدین افضل ہے؟ بتاؤ تو کون سی کتاب میں؟ وہ نہیں، اس کی نہیں ہوا کرتا. وہ جو جس کو اللہ کے وعدوں کو پر یقین نہیں ہے، وہ جو آپ نے بتایا ہے. بتاؤ یہ قرآن کی آیت میں یہ مطلب ہے؟ ارے رکشہ والے بھائی بولوں گا نا، تبھی تو تم کو اللہ پاک نے وہ رکھا ہے، ساتھ کے ساتھ رکھا ہے. ہم ساتھ کے ساتھ میں نہیں ہے، اپن تو مرکز کے ساتھ. کون مرکز؟ وہ اینٹ پتھر والا مرکز. استغفر اللہ ہے نا. ایک منٹ یہ استغفر اللہ کیوں نکلا؟ نہیں آپ نے، میں نے جب آپ کو مرکز کا نام دیا تو آپ اینٹ پتھر کی بلڈنگ. ارے بھائی صحابہ نے تو مکہ بھی چھوڑ دیا، اللہ کے نبی نے مدینہ بھی چھوڑ دیا وقت آنے پہ. یہ مرکز کیا چیز ہے؟ مرکز وہی جو مرکز ہے. ارے بھائی وہی تمہارے اچھا اس میں ہمارا شورا ہے کہیں بھی؟ تم جو بول رہے ہو اس میں تم خود کی بات کو کانٹریڈکٹ کرو. بار بار شریعت کا مسئلہ ہے، اور مرکز چھوڑنا کون سا گناہ کا کام ہے؟
جب ایمان کے کام نہیں، مرکز کی بغاوت کرنا وہ گناہ کرنا. کس نے کہا مرکز کون سی چیز ہوتی ہے؟ شریعت کی بغاوت گناہ ہے. اگر فتنہ مدینہ میں رہو تو مدینہ کو بھی چھوڑ دو، شریعت تو یہ ہے. صحیح بات ہے. ہاں تو پھر کیوں جہالت بک رہے ہو؟ بار بار تمہاری زبان سے جہالت نکل رہی ہے بار بار. سنو آصف پیارے، تم جتنا بات کرو گے گناہ میں پڑو گے. مرکز سے بغاوت جہالت ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ اتنے علماء کرام حضرات مرکز سے جڑے ہوئے ہیں، سال لگا رہے ہیں نا، کئی دوسرے سال تیسرے سال چوتھے سال میں علماء کرام جا رہے ہیں. ان کی بیویوں کا کیا ہو رہا ہے؟ ان کی بیویوں کا کیا ہو رہا ہے؟ یہ شریعت ہے؟ یہ شریعت ہے؟ ارے آصف جتنا منہ سے بولو گے، جتنا منہ سے بولو، سنو، جتنا منہ سے بولو گے اتنی جہالت بکو گے. یہ 3-4 سال والے علماء شادی شدہ کا کیا ہو رہا ہے بیویوں کا؟ کولہاپور میں سنو، کولہاپور میں کیا ہوا تھا جب 2 سادیانی مولوی دوسرے سال کے لیے گئے تھے، دونوں کی بیویوں کا کیا ہوا تھا؟ بے وقوف کہہ رہا ہوں آصف کب تک دھوکہ دو گے؟ شرم کرو. نہ امارت کا مسئلہ ہے نہ شورا کا مسئلہ ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو اپنی صحیح شکل میں باقی رکھنے کا مسئلہ ہے. اور تمہیں ابھی بھی شوق ہو ایک دلیل دو جاہلانہ، اب بھی تمہاری دلیل کو توڑ دوں گا. اس لیے آصف سنو، پھر سے میری بات سنو، پھر سے میری بات سنو میری بات سنو. میاں بھائی مسلمان ہے نا، اپنے کام کے علاوہ ہر چیز کا ماہر ہے. کائے کا ایک کیلے والا شام تک، کیلے کی ریڑھی والا نا، اپنی بیوی بچوں کے خاطر شام تک کمائی ہی نہیں لا پاتا، اس میں ہی کامیاب نہیں ہے. باقی وہ کیلے کی دکان پہ بیٹھے بیٹھے بولے گا یہ مولوی لوگ کو کچھ پتا نہیں ہے، یہ ڈاکٹر تو لوٹنے بیٹھے ہیں، یہ سائنٹسٹ تو پاگل ہوتے ہیں، اور اس کی اوقات شام تک بچوں کے لیے 500 روپے جمع کرنے کی نہیں ہے. اور یہ افسوس یہ پوری قوم کا حال ہے. تم جب علماء کرام نے پوری دنیا کے 60 سے زیادہ دارالفتاء نے فتوے دیے ساتھ کی گمراہی کے، قرآن اور سنت کے خلاف، اب تم جیسے لوگ ہم کو سمجھانے نکلے ہیں، اور جب زبان میں سے منہ سے بات نکالتے ہو گناہ کرتے ہو. پھر بے وقوفی. ارے وہ تو ہم نظام الدین بھی جاتے ہیں تو کیا ہم ساتھ کو مانتے ہیں؟ ارے عقل تمہاری ٹھکانے ہے کہا، اس لیے کہہ رہا ہوں منہ بند رکھو. ارے دارالعلوم جانے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ مکہ شیعہ جا رہے ہیں. ارے وہی کہہ رہا ہوں. ارے آصف مکہ میں شیعہ اور بوری پہنچے. ارے بے وقوف، اللہ کے نبی کے ساتھ منافق رہتے تھے، اصل تو ماننا ہے. کہہ رہا ہوں کافی ہے تمہارے لیے صبح صبح اتنا، سمجھ میں آیا؟ اور اگر واقعی میں غیرت مند ہو اور واقعی میں مرد ہو نا، تم تمام سادیانی، تو اس کو ہمارا شورا کا مطلب مسئلہ بول کے لوگوں کو دھوکہ مت دینا. اللہ کی قسم میں سنت اور شریعت کا مسئلہ ہے. السلام علیکم. ارے پھر جہالت بکو گے، پھر پھنسو گے. چلو السلام علیکم.